ایران کے حملے کے خوف کی وجہ سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ترکیہ سے برطانیہ منتقل کرنے کے لیے خفیہ آپریشن انجام دینا پڑا ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ ماہ ترکیہ سے روانگی کے دوران انہیں خفیہ طور پر ایک طیارے سے دوسرے طیارے میں منتقل کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق خوف کی وجہ سے ٹرمپ نے انقرہ میں کیمروں کے سامنے پرانے ایئر فورس ون میں سوار ہو کر روانگی کا تاثر دیا، لیکن چند منٹ بعد ایک خصوصی ایئرپورٹ فوڈ ٹرک کے ذریعے خفیہ طور پر امریکی فضائیہ کے چھوٹے طیارے C-32A میں منتقل ہو گئے۔ اس طیارے نے معمول کے ایئر فورس ون کال سائن کے بجائے رچ 18 استعمال کیا اور اس کی آسان فضائی نگرانی ممکن بنانے والے نظام بھی بند کیے گئے تھے۔ اخبار کے مطابق پرانے ایئر فورس ون میں صحافی اور وائٹ ہاؤس کا عملہ موجود رہا، جس سے یہ تاثر برقرار رکھا گیا کہ ٹرمپ اسی طیارے میں سفر کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ ہگس بھی بعد میں اسی C-32A میں سوار ہوئے۔ رائٹرز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اعتراف کیا کہ گزشتہ ماہ ترکیہ میں نیٹو سربراہی اجلاس کے بعد امریکی خفیہ سروس کی ہدایت پر انہیں خاموشی سے ایک طیارے سے دوسرے طیارے میں منتقل کیا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ پہلے ایئر فورس ون میں سوار ہوئے، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہیں ایک کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے خفیہ طور پر طیارے سے نکالا گیا اور ایک دوسرے فوجی طیارے میں منتقل کر دیا گیا۔ امریکی حکام نے اس تبدیلی کا اعلان نہیں کیا تھا اور یہ معاملہ کئی دن تک خفیہ رہا۔ بعد ازاں واشنگٹن پوسٹ نے ذرائع کے حوالے سے اس خفیہ آپریشن کی تفصیلات سامنے لائیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر کی سیکیورٹی کے لیے یہ اقدام ایران کے خوف کے بعد اٹھایا گیا تھا، تاہم اس کارروائی پر ایک اہم سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے، اگر صدر کو اس طیارے میں سوار دکھایا گیا تھا وہ ممکنہ ہدف بن سکتا تھا تو اس میں موجود صحافیوں اور وائٹ ہاؤس کے دیگر اہلکاروں کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ ٹرمپ نے اس معاملے پر کہا کہ انہیں خفیہ سروس کی ہدایت پر عمل کرنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بظاہر ایک خطرہ موجود ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب ٹرمپ نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے قطر کی جانب سے امریکہ کو فراہم کیے گئے ایک نئے طیارے کے ذریعے ترکیہ پہنچے تھے، تاہم واپسی پر انہوں نے اچانک اس نئے طیارے کے بجائے ایک پرانے ایئر فورس ون سے برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ یوں ٹرمپ کو خفیہ طور پر ایک طیارے سے دوسرے طیارے میں منتقل کرنے کا یہ واقعہ جہاں امریکی صدر کی سیکیورٹی کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کو ظاہر کرتا ہے، وہیں اس آپریشن میں موجود دیگر افراد کی سلامتی کے بارے میں بھی نئے سوالات اٹھا رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف تیسری مسلط کردہ امریکی جنگ سے پہلے تک خطے میں 30 سے 40 جنگی جہاز موجود تھے، لیکن آج خلیج فارس میں ایک بھی امریکی جہاز موجود نہیں ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے بیان کرتے ہوئے کہ ایران کے خلاف امریکہ تیسری مسلط کردہ رمضان المبارک کی جنگ سے قبل تک خطے میں امریکہ کے 30 سے 40 جنگی جہاز موجود تھے، لیکن آج خلیج فارس میں ایک بھی امریکی جنگی جہاز موجود نہیں ہے۔ کہا کہ اگر ایران کے خلاف دوبارہ کوئی خطرہ پیدا ہوا تو لاکھوں میل طویل توانائی کی ترسیل کی لائنیں، ہزاروں امریکی اور غیر امریکی پاور پلانٹس اور دیگر سسٹمز، حتیٰ انٹرنیٹ سے منسلک انفراسٹرکچر بھی خطرے سے دوچار ہو جائیں گے۔ جنرل محبی کے مطابق امریکی نظریہ کئی محاذوں پر بیک وقت لڑنے پر مبنی ہے اور روس اور چین اور اسی طرح ان محاذوں کے مقابلے میں کہ جنہیں امریکہ خطرہ قرار دیتا ہے، امریکہ کے پاس ہتھیاروں کی کمی بحر الکاہل کے قلب میں اس کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ دوسری جانب بریگیڈیئر جنرل علی رضا شیخ نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ نے دنیا کے بہت سے کلاسک فوجی توازن کو درہم برہم کر دیا ہے اور دفاعی میدان کے عظیم نظریہ پردازوں نے کہ جن کے نظریات ملکوں کی پالیسی کی بنیاد ہیں، آج اسلامی جمہوریہ ایران کی جنگی روشوں کے مناظر کا مشاہدہ کرنے کے بعد اپنے اندازے تبدیل کر دیے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل علی رضا شیخ نے کہا کہ ہماری فتح کا ایک راز جسے دنیا تسلیم کرتی ہے دشمن کے لیے جنگ کے اخراجات میں اضافہ کرنا ہے۔ ہم دشمن کے ملین ڈالر کی میزائلوں کو آسان اور سستے ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج امریکی کانگریس میں اور حکومتی سطح پر آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ ان کے اسٹریٹجک اور آپریشنل ذخائر ختم ہو رہے ہیں۔ صدر مملکت نے تہران میں پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی سے ملاقات اور گفتگو کے دوران سیاست، معیشت، تجارت، ثقافت اور سیکیورٹی کے میدانوں میں پاکستان کے ساتھ تعلقات میں فروغ کا اعلان کیا۔
صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے منگل کی رات پاکستان کے وزیر داخلہ سے بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کی تاریخی، ثقافتی اور عوامی تعلقات کا ذکر کیا اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اتحاد اور روابط کے استحکام میں پاکستان کے وزیر اعظم اور دیگر حکام کی دلچسپی کی قدردانی کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے اعلان کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کے ساتھ مراسم کو مزید بلندیوں تک پہنچانے کی پوری تیاری رکھتا ہے، جو یقیناً دونوں قوموں اور خطے کے امن و استحکام کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے بھی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے دورے کا مقصد اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ہونے والے معاہدوں اور مفاہمتوں کی پیروی کرنا قرار دیا۔ انہوں نے ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مستحکم اور اٹوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تمام میدانوں میں ترقی لانے کا خواہاں ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی کشیدگی میں فریقین کے درمیان مذاکرات اور رابطوں میں مدد کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کی کوشش ہے کہ دونوں فریق دوبارہ اسلام آباد مفاہمت نامے کی طرف واپس آئیں۔ اسلام آباد میں بدھ کے روز ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان خطے کے تمام برادر ممالک بالخصوص اسلام آباد مفاہمت نامے سے متعلق فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ ہماری تمام کوششوں کا مقصد کشیدگی کم کرنا اور فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان براہ راست اور بالواسطہ طور پر بحران کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کی سرگرمیوں سے بھی باخبر ہے اور موجودہ صورتحال میں کوشش کر رہا ہے کہ بحران کے پرامن حل کا راستہ ہموار کیا جائے۔ پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی کے گزشتہ روز تہران کے دورے اور ایرانی اعلی حکام سے ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان وزارت خارجہ پاکستان نے کہا کہ یہ دورہ ایران کے ساتھ دو طرفہ مشاورت کے سلسلے کی کڑی ہے، جس کا مقصد دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کا دورہ تہران خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں میں ایک نیا موقع فراہم کرتا ہے۔ فلسطینی خبر رساں نے مشرقی غزہ کے زیتون محلے کے مشرقی علاقوں پر صہیونی توپ خانے کے حملوں کی اطلاع دی۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسی دوران غزہ کی پٹی کے مرکز میں واقع البیریچ کیمپ کے مشرقی علاقوں کو بھی صہیونی توپ خانے کے حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی تناظر میں فلسطینی خبر رساں ایجنسی صفا نے مغربی کنارے میں واقع طول کرم کے شمالی شہر بقا شرقیہ پر بھی اسرائیلی قابض فوج کے حملے کی خبر دی۔ اس ایجنسی نے مقامی ذرائع کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی متعدد گاڑیاں شہر میں داخل ہوئیں اور اس کی مرکزی سڑکوں پر گشت کیا۔ خبر رساں ایجنسی صفا نے علاقے میں بڑی تعداد میں اسرائیلی فوج کی تعیناتی کی بھی اطلاع دی۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ صہیونی قابض فوج گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کو روک کر تلاشی لے رہی ہے، تاہم ابھی تک اس علاقے میں کسی فلسطینی شہری کی گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سعودی عرب نے جنگ کے خاتمے کے مقصد سے مسقط میں یمنی مذاکراتی وفد کے لیے خفیہ پیغام ارسال کیا۔ صنعاء میں تسنیم کے نمائندے نے مسقط میں یمنی مذاکراتی وفد کے قریبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ سعودی فوج اور اس کے کرائے کے جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر یمنی فوج کے موثر حملوں کے بعد ریاض نے یمنی مذاکراتی وفد کے نام ایک خفیہ پیغام میں کہا ہے کہ وہ جھڑپوں کے خاتمے اور 2022 کے ریاض صنعاء معاہدے پر واپس آنے کا خواہاں ہے اور اس درخواست کو یمنی وفد تک پہنچا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق انصار اللہ کے حکام نے اس درخواست کی مخالفت کی۔ مسقط میں یمنی مذاکراتی وفد کے قریبی ذریعے نے کہا ہے کہ صنعاء نے حالیہ ماندانہ پالیسیوں سے ریاض کی پسپائی کا پیغام موصول ہونے کے بعد اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ یمنی عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے خاص طور پر محاصرے کے خاتمے، معاوضے کی ادائیگی اور یمن کے داخلی امور میں سعودی عرب کی مداخلت ختم کرنے کے حوالے سے سنجیدہ اور حقیقی ضمانت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بدھ کے روز مغربی اور شمال مشرقی جاپان میں شدید بارش کا امکان ہے۔ حکام نے لینڈ سلائیڈنگ، دریاؤں میں طغیانی اور سیلاب کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ کولمبیا میں پیر کے روز آنے والے ایک طاقتور زلزلے سے مرنے والوں کی تعداد 180 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملبے تلے مزید زندہ بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے امدادی کارکنان کے پاس وقت کم بچتا جا رہا ہے۔ میگنیچیوڈ 7.4 کا یہ زلزلہ مقامی وقت کے مطابق پیر کی صبح تقریباً 7:30 بجے آیا، جس کا مرکز ملک کے مغرب میں تھا۔
شدید جھٹکوں سے وسیع علاقے بشمول زلزلے کے مرکز کے آس پاس اور جنوب مغرب میں عمارتیں گر گئیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 4 بڑے شہروں میں کم از کم 188 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں 2500 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کولمبیا کے بڑے شہروں کی ایک ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ اس نے جنوب مغربی شہر کالی میں 95 اور زلزلے کے مرکز کے قریب واقع شہر پریرا میں 79 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ کالی میں امدادی کارکنوں نے منگل کو الصبح ایک منہدم عمارت سے ایک شخص کو نکال لیا۔ حکام کا خیال ہے کہ مزید کئی افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ نقصانات کا مکمل تعین کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ کچھ متاثرہ علاقے پہاڑوں میں واقع ہیں اور بہت سے مقامات کے ساتھ مواصلاتی رابطہ منقطع ہے۔ جاپان کی بڑی گاڑی ساز کمپنی ٹویوٹا موٹر کے سابق صدر اوکودا ہیروشی ہفتے کے روز انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 93 برس تھی۔ اوکودا نے 1955 میں تب کی ٹویوٹا کی سیلز کمپنی میں شمولیت اختیار کی۔ بعد میں یہ کمپنی ٹویوٹا کے پیداواری شعبے میں ضم ہو کر ٹویوٹا موٹر بن گئی۔ انجہانی اوکودا 1995 میں بانی خاندان سے باہر کمپنی کا صدر بننے والے پہلے فرد تھے۔ ان کے دور میں ٹویوٹا نے پریوس ہائیبرڈ گاڑی لانچ کی اور اپنے ماحولیاتی اقدامات کو بڑھایا۔ کمپنی نے بیرون ملک منڈیوں میں اپنی توسیع کو بھی تیز کیا۔ 1999 میں ٹویوٹا کا چیئرمین بننے کے بعد اوکودا نے اپنی توجہ جاپان کی کاروباری برادری پر مرکوز کر دی۔ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کوئزومی جونیچیرو کے دور میں حکومت کے اقتصادی اور مالیاتی پالیسی پینل کے رکن کے طور پر خدمات انجام دیں۔ وہ 2002 میں کاروباری فیڈریشن کے پہلے سربراہ بھی بنے، جو اب جاپان بزنس فیڈریشن یا کائیدان کہلاتی ہے۔ وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی کے طور پر اوکودا نے خلیجی ریاستوں اور دیگر مقامات کے دورے کیے، غیر ملکی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور جاپان کی جانب سے سفارتکاری میں حصہ لیا۔ انہوں نے جاپان بینک برائے بین الاقوامی تعاون کے سربراہ کے طور پر بھی کام کیا، جو پالیسی پر مبنی مالیاتی ادارہ ہے۔ اوکودا 2018 تک ٹویوٹا کے مشیر رہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے پاناما کے جھنڈے والے اس کارگو جہاز کو ناکارہ بنا دیا ہے جو ایران کی طرف جا رہا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے منگل کے روز سوشل میڈیا پر کہا کہ اس کی فورسز نے مذکورہ بحری جہاز کے سٹیئرنگ گیئر کو ناکارہ کر دیا ہے۔ اس جہاز نے ایرانی بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے ایران کے خلاف امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کی تھی۔ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ جہاز کے عملے نے انتباہ کو بار بار نظر انداز کیا، جس کے بعد امریکی بحریہ کے ایک ہیلی کاپٹر نے جہاز کے انجن روم میں میزائل داغے۔ پوسٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ جہاز اب امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کی جانب گامزن نہیں۔ یہ ناکہ بندی مکمل طور پر نافذ العمل ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے 14 جولائی کو موجودہ بحری ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد سے 11 اگست تک 3 ایسے بحری جہازوں کو غیر فعال کیا ہے جنہوں نے ہدایات کی تعمیل نہیں کی۔ شام کی ایک عدالت نے سابق صدر بشار الاسد کو قتل اور انسانیت کے خلاف جرائم سمیت دیگر جرائم میں سزائے موت سنائی ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ دارالحکومت دمشق کی ایک عدالت نے منگل کو اس سزا کا اعلان کیا۔ ایجنسی نے کہا کہ اسد کے چھوٹے بھائی اور ان کی حکومت کے سابق سینئر عہدیداروں سمیت 8 دیگر افراد کو بھی موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسد کی زیر قیادت شام کی آمرانہ حکومت دسمبر 2024 میں گر گئی تھی۔ یہ ملک 2011 سے خانہ جنگی کا شکار تھا۔ شام کی تعمیر نو کے ساتھ سابق حکومت کے محاسبے کے اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ اسد حکومت نے حکومت مخالف مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا۔ منگل کو سنائی گئی سزا میں عدالت نے اسد کے بطور اعلیٰ ترین فیصلہ ساز اور قتل اور دیگر جرائم میں ملوث ریاستی اداروں کو احکامات دینے میں ان کے کردار کا حوالہ دیا۔ اسد اپنی حکومت کے خاتمے کے فوراً بعد روس میں جلاوطنی اختیار کر گئے تھے۔ اس مقدمے کی سماعت ان کی غیر موجودگی میں ہوئی۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آیا ان کی حوالگی کی جائے گی یا نہیں۔